ہمارے پاس ہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں سنگجانی کے مقام پہ اتوار کے دن 8 ستمبر کو 2 بجے اسلام آباد کی ہسٹری کا عظیم الشان جلسہ انشاءاللہ منعقد کریں گے۔ اس جلسے میں انشاءاللہ تعالیٰ سندھ، بلوچستان، KPK اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے انشاءاللہ خان صاحب کے ٹائیگرز، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور سپورٹر انشاءاللہ جوک تر جوک شرکت کریں گے۔ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کا ہر ونگ، یوتھ، ISF، وومن ونگ، لیبر ونگ اور ہر واک آف لائف والے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں شرکت کریں گے۔ یہ ہمارا ایک پیسفل جلسہ ہوگا۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ جو جبری گمشدگیاں، جو لاقانونیت ہے اس ملک میں، خان صاحب کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہے، جو کیسز ہیں جو نہ چلنے والے ہیں، جس طریقے سے ان کو ہینڈل کیا جا رہا ہے، اور خان صاحب کی آزادی کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اس جلسے کو ہم منعقد کریں گے۔ یہ اسلام آباد میں ہوگا، پیسفل ہوگا، اور ایز وی اسپیک انشاءاللہ تعالیٰ یہ روسی ہمارے پاس ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ رہے گا۔ ایک ڈیولپمنٹ آج ضرور ہوئی ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جس طریقے سے جلد بازی میں حکومت نے آج ایک قانون پاس کروایا، 2 دن پہلے اس کو سینٹ سے پاس کروایا گیا تھا، اور آج اپنی عددی برتری کو ثابت کرتے ہوئے انہوں نے اس لا کو پاس کروایا ہے۔ یہ پیسفل اسمبلی والا، یہ ہم سمجھتے ہیں آئین کے آرٹیکل 16 کی خلاف ورزی ہے۔ اس ایکٹ میں بھی اگرچہ یہ لکھا ہے کہ آئندہ کے لیے سارے جلسے سنگجانی کے مقام پہ ہوں گے، اسلام میں یہ لکھا ہے، لیکن اس کو بڑا اسٹرکٹلی ورڈڈ کیا ہوا ہے، اور اگر جلسے کا انعقاد ہو بغیر NOC کے تو اس کے لیے 3 سال کی سزا پرووائڈ کی گئی ہے۔ ہم نے اسمبلی پہ بھی آواز اٹھایا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ رائٹ ٹو پیسفل اسمبلی آپ کبھی ویپنائز نہیں کرتے۔ کیا کوئی بندہ اگر ٹریفک وائلیشن کر دے، کیا آپ ان کو 3 سال کی سزا دیں گے؟ آپ کو PTI سے ایک ان کی جو پاپولرٹی ہے، آپ کو اس سے ایک ڈر لگ گیا، آپ کو خواب میں بھی آتا ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس سب چیزوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف ہر جگہ میں اپنے جلسے کرے گی۔ جلسوں کا بھی ایک ایشو ہوا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پیسفل ہوں گے، لیکن ہمارے سارے جلسے انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیو کریں گے۔ 2 چیزوں کا میں آج سرسری ذکر کروں گا۔ آج سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے۔ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ آئی ہے وہ نیب ترامیم کے خلاف، آپ لوگوں کو یاد ہوگا جس وقت خان صاحب اس کیس میں خود پیش ہو گئے تھے تو سپریم کورٹ نے خان صاحب کو کہا کہ حکومت کی اپیل اگر الاؤ ہو جاتی ہے تو آپ کو اس میں ذاتی فائدہ ہو جائے گا۔ خان صاحب نے کہا مجھے ذاتی فائدے کی ضرورت نہیں ہے، میں قوم کے لیے کھڑا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ کرپشن کے خلاف اسٹرانگ قوانین ہو اور اس کی اسٹرانگ انفورسمنٹ ہو۔ آج کا جو ڈیسیجن آیا ہے اس میں سے خان صاحب کے خلاف توشخانہ 2 والا کیس جو نیا دائر ہوا تھا، جس میں خان صاحب کی ارسٹ انہوں نے دکھایا تھا، وہ کیس مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ وہ نیب کے جورسڈکشن سے، دار اختیار سے باہر نکل گیا، کیونکہ ہر وہ کیس جس میں 50 کروڑ سے کم کی ایلیگیشن ہو وہ اب نیب کے دار اختیار میں نہیں رہا۔ اسی طریقے سے القادر والے کیس میں بھی اس قانون کے مطابق اگر مس یوز آف اتھارٹی کا کیس ہو تو وہ مس یوز آف اتھارٹی کا کیس تب بنے گا جس میں کوئی پرسنل گین اس اکیوز نے لیا۔ القادر والے کیس میں یہ آپ کے سارے میڈیا کے سامنے جو ایویڈنس ریکارڈ ہوا ہے، اس ایویڈنس میں جو چیزیں آئی تھی اور پراسیکیوشن نے ایڈمٹ کیا ہے، سب سے پہلی بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کسی رولز کی وائلیشن نہیں ہوئی۔ یہ بھی ساتھ ریکارڈ پہ آیا کہ خان صاحب نے کوئی پرسنل بینیفٹ نہیں دیا۔ یہ بھی ریکارڈ پہ آیا کہ وہ پیسے ill gotten money نہیں تھی۔ اسی طریقے سے یہ بھی ریکارڈ پہ آیا کہ منظوری کابینہ نے دی تھی۔ لہٰذا سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی روشنی میں اگر پرسنل بینیفٹ نہ لیا ہو تو کیس نہیں بنتا، میرٹ پہ القادر کا کیس ڈسمس ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ڈسمس ہوگا۔ ان لوگوں نے بڑی کوشش کی، لیکن انشاءاللہ خان صاحب سرخرو ہوں گے۔ لیکن آج کا ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، وہ یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ 8 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف جلسہ منعقد کرے گی۔ میں پاکستان تحریک انصاف کے ہر ووٹر سپورٹر سے کرتا ہوں کہ خان کی آزادی کے لیے، خان
کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آپ لوگوں نے اس میں جو شرکت کرنا ہے پاکستان کے جھنڈوں کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈوں کے ساتھ آپ لوگوں نے اس میں شرکت کرنی ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ اپنی محبت کا یکجہتی کا اظہار کیجیے گا۔ بہت شکریہ اور فلاح صاحب۔ اس کے علاوہ جو بھی قوانین بنے وہ ایک خاص ٹولے کے مفاد کے لیے بنے، اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی 50 کروڑ کی حد مقرر کر کے انہوں نے ثابت یہ کیا کہ جو بڑے ڈاکو ہیں وہ جو ہے تو آپ ان کو ایک NRO دے دیں، اور اسی طرح ملک کے جو حقیقی مسائل ہیں جس میں کہ بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے اور امن و امان کی صورتحال ہے، جتنے بھی قوانین بنے ہیں پچھلے دنوں میں، چاہے وہ ججز کی تعداد ہو، چاہے وہ یہ اسمبلی ہو جس میں کہ پولیٹیکل پارٹیز، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ ہی کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ جو آج اس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ دو پارٹیاں بالخصوص اور ان کے جو الائز ہیں کہ انہوں نے جمہوریت پہ، جب کل ہسٹری میں دیکھا جائے گا تو اگر کسی پارٹی نے یہ اس کالے قانون پہ جس میں کہ سزا دی گئی ہے، یعنی چور اچک کے باہر لٹیرے، ڈاکو، ٹیررسٹ باہر پھر رہے ہیں، اور جو ڈیموکریٹک رائٹ کو استعمال کرتے ہوئے لوگ ان کو 3 سال سے لے کے 10 سال کی سزا دے گی، تو ان جو آج لیجسلیٹرز بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اپروو کیا، چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہو چاہے وہ سینٹ میں ہو، ان کو وہ ہسٹری کے مجرم ہیں، وہ ڈیموکریسی کے دشمن ہیں، اور انہوں نے اس قانون کو پاس کر کے اپنی جمہوریت سے نفرت اور جمہوریت کے خلاف جانے کی ان پہ ایک FIR بن چکی ہے عوام کی نظر میں۔ تو یہ پارلیمنٹ جو ہے، ان کے جو بھی MLAs ہیں، MPAs ہیں، سینیٹرز ہیں، وہ اس قانون سازی کا حصہ بنے ہیں۔ انہوں نے اپنے تاریخ میں کالے حروف سے ان کا نام لکھا جائے گا، ان کا یہ کردار نہیں معاف کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے جمہوریت کے پلیٹ فارم میں رہتے ہوئے جمہوریت کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا اور اس میں انہوں نے اپنا حصہ ڈالا۔ تو انشاءاللہ ہمارا جلسہ ہوگا، یہ بنیادی طور پہ یہ جو قانون جو ہوا ہے پاس کل پرسوں سینٹ سے اور آج نیشنل اسمبلی سے، یہ بنیادی طور پر اینٹی PTI لا ہے، PTI کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ PTI کو کس طرح سے ہم، اگر جب قانون سازی انفرادی کسی شخص عمران خان کے خلاف یا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہوگی تو پھر اس قانون کی کیا حیثیت ہے؟ وہ قانون کیا ملک کے عوام کے لیے کیا بہتری کرے گا؟ آپ تو عوام دشمن قوانین رائج کر رہے ہیں اور جمہوریت کا لبادہ اڑے ہوئے، ان سے زیادہ خطرناک کوئی ہے نہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم کورٹ میں اس لاء کو چیلنج کریں گے۔ تھینک یو۔ دیکھیں وہ بھی ہم اناؤنس کر چکے ہیں الحمدللہ، فی الحال ہمارے پاس NOC ہے، NOC ہمیں پہلے مل چکا تھا، وہ صرف جگہ کا تعین کرنا تھا، جو سیکنڈ NOC ایشو ہوا اس میں جگہ کا بھی تعین ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارا تیار کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ بہترین جگہ ہوگی، بہترین ارینجمنٹ ہوگا، اس میں لوگوں کے لیے بیٹھنے کا بھی بندوبست کریں گے، راستے نہیں دیکھو ہمارے لیے اس سے مشکلات بالکل کھڑی نہیں ہوں گی، ہمارے ورکر سپورٹر کو اس لیے پیغام ہے کہ آپ آ جائیں اور بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو لا پاس ہوا ہے وہ سائن ہوگا، وہ پراسپیکٹلی اپلیکیبل ہوگا، اس میں بھی لکھا ہے کہ آئندہ کے لیے اسلام آباد میں اگر کوئی جلسہ ہوگا، اسلام آباد پورے ICT میں کیپٹل ٹیریٹری وہ صرف سنجانی موضوع پہ ہوگا، تو ہمارا ہے ہی سنجانی، اور ہم نے تو اپنے ایکسس کی پہ دیکھا ہوگا، تو فیوچر کی کہیں پہ پتھر پہ تو لکیر نہیں ہے کہ آج کی حکومت ہمیشہ رہے گی، لہٰذا انہوں نے بہت لکھا ہوگا۔ اپنا آواز کرتے ہیں، آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشنز ہے، اس کے لیے آئین کے مطابق نہ آپ سزا دے سکتے ہیں، وہ ہمیں 2 بجے کا ٹائم دیکھو انشاءاللہ تعالیٰ وہ نہیں ہوگا، اور ٹائمنگ سے یہ بتا رہا ہوں کہ آج جو ایون انہوں نے الیکشن ایکٹ آپ صحیح فرما رہے، اور ہم نے اس بات کو اسمبلی میں بھی اٹھایا ہے، اور لیڈر آف دا اپوزیشن نے 12 اپنے اسمبلی کے باہر بھی سینٹ میں اٹھایا، اور اسمبلی کے باہر ہم نے پریس کانفرنس کی اور یہی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ رات کے اندھیری میں کوئی قانون بناتے ہیں اور صبح سویرے لے کے آتے ہیں، ایڈیشنل ایجنڈا پٹ کرتے ہیں اور بالکل لے کے آتے ہیں، اسی وقت کنسیڈر کرتے ہیں۔ آج کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اتنی عجلت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ایکٹ میں انہوں نے آج ترمیم ڈالی ہے اور کہا کہ فارم A سے فاٹا کے الفاظ ہٹائیں، وہ فاٹا کے الفاظ
2023 میں ہٹ چکے تھے، وہ یہ بڑی بات ہے۔ زمین پہ پارٹی کا موقف بڑا کلیئر ہو کے آیا ہے کہ یہ پے زمین کا ایشو جو ہے یہ آرمی کا اپنا مسئلہ ہے، ان کا اپنا انٹرنل معاملہ ہے، ان کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، ان کا ایکٹ ہے، ان کو جس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں یہ مقام میں یہ ان کا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کسی صورت خان صاحب کی کسٹڈی نہیں لی جائے گی، اور ہم ہمیشہ عدالتوں کا سہارا لیتے ہیں، تو اس لیے ہم نے عدالت کا سہارا لیا۔ سے تو لہٰذا جو آرمی کے قوانین ہیں وہ جس طرح انہوں نے لاگو کرنے ہیں وہ کریں۔ تھینک یو۔ کسان تحریک انصاف ہم آج اسی پوائنٹ پہ رکھا ہوا ہے ہم نے یہ کہ جلسے سے ریلیٹڈ ہم نے بات کر لی، اور جو قانون لے کے آئے تھے وہ بھی جلسے کی سبھی سے ریلیٹڈ تھی، اس لیے ہم نے اس کا ذکر کیا۔ جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے قانون ایک بار ڈٹلے پاکستان تحریک انصاف کوئی جو آنا ارادہ نہیں ہے، اور نہیں ہم قانون سازی۔ بیرسٹر صاحب سیکورٹی کی بات کی کہ آرگنائزر خود ارینج کریں گے، تو سیکورٹی کے کیا انتظامات کیے ہیں؟ وہ ہم خود انشاءاللہ